بہت سارے احباب نے معدہ کے امراض کے اوپر ایک مفصل تفصیلی ویڈیو بنانے کے بارے میں بار بار گزارشات کی ہیں کہ سر جی امراض معدہ کے متعلق جو ہے وہ ہمیں تفصیلی آگاہی دیں کہ معدے میں کتنے قسم کے امراض جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کا اصول علاج کیا ہے، تبخیر معدہ کے بارے میں بھی بتائیں، ایچ پائلوری کے بارے میں بھی بتائیں۔ تو ان سب کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو چونکہ اگر تفصیلی ویڈیو بنائیں تو وہ لمبی چوڑی ویڈیو بن جائے گی، اس لیے اس ویڈیو کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آج ہم اعصابی غدی تحریک میں معدے میں پیدا ہونے والے امراض پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورلڈ، اور ٹاپک ہے ہمارا آج کا جی امراض معدہ، ان کے اسباب، علامات اور اصول علاج۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستو، معدہ ایک مرکب عضو ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بناوٹ میں نروس سسٹم حصہ لیتا ہے، مسکولر سسٹم حصہ لیتا ہے اور ایپیتھیلیل سسٹم حصہ لیتا ہے۔ یعنی معدے کی بناوٹ میں اعصاب بھی ہیں، عضلات بھی ہیں اور غدد بھی ہیں۔ یہ تینوں اعضاء، تینوں ٹیشوز جب معدے کی بناوٹ میں حصہ لیتے ہیں تو معدے کے جو آفال ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہے، وہ ان 3 پردوں کی وجہ سے 3 قسم کے آفال جو ہیں وہ معدہ میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان 3 اعضاء کی جو رطوبات ہیں وہ بھی معدہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نروس سسٹم سے جو رطوبت آتی ہے وہ رطوبات بلغمیہ ہیں، مسکولر سسٹم سے جو رطوبات آتی ہیں وہ ترش رطوبات ہیں جیسا کہ معدہ کا تیزاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری جو ایپیتھیلیل سسٹم کی طرف سے جو رطوبت آتی ہے وہ بائل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں رطوبات اور یہ تینوں اعضاء مل کر معدے کے افعال کو چلاتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی نروس سسٹم کی خرابیوں کی وجہ سے جو معدے کے امراض پیدا ہوتے ہیں ان کے متعلق بات کریں گے، اسباب، علامات اور اصول علاج آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہمارا جو نروس سسٹم ہے یہ رطوبات بلغمیہ پیدا کرتا ہے اور یہ معدے کو ہر قسم کے احساسات دیتا ہے جی، کہ بھوک لگی ہے، پیٹ میں درد ہے، ٹھیک ہے جی، پیاس لگی ہے۔ تو یہ کام ہے نروس سسٹم کا۔ اسی طرح غذا کو، معدے میں آئی ہوئی غذا کو تحلیل کرنے کے لیے مسکولر سسٹم ہے جو کہ غذا کو پیستا ہے، چکی کی طرح پیستا ہے اور اس میں تیزابی رطوبات کو شامل کر کے اس کو انتہائی نرم بناتا ہے تاکہ یہ نرم غذا جو ہے آنتوں میں جائے تو ہضم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح معدے میں جو تیسرے پردہ ہے، ٹیشو ہے، وہ ہے ایپیتھیلیل ٹیشوز جو کہ بائل کو پیدا کرتا ہے، جو کہ اس پسی ہوئی غذا کو جو کہ عضلات مسکولر سسٹم بھیجتا ہے اس کو مزید لطیف کرتا ہے اور اس کو پکاتا ہے، اس سے کے جو اجزاء ہیں وہ الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صفرا الگ ہوتا ہے، سودا الگ ہوتا ہے، بلغم الگ ہوتی ہے، اور جو پختہ ہو جاتا ہے وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سسٹم جو ہے معدے میں چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو نروس سسٹم کا بنیادی کام ہے وہ ہے جی معدے کے احساسات، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب نروس سسٹم میں ورم ہو جائے، سوزش ہو جائے، ایک ایسا انسان جو کہ بلغمی اغذیہ زیادہ استعمال کرتا ہے، رطوبتی ماحول میں زیادہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، ڈر خوف کے ماحول میں زیادہ عرصہ کام کرتا رہتا ہے، تو اس کا جو نروس سسٹم ہے یہ اپنے مقرر کردہ رفتار سے تیز ہو جاتا ہے، اس میں تحریک غیر طبعی ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے جسم میں جو ہے رطوبات بلغمیہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جب رطوبات بلغمیہ کا توازن بگڑ جاتا ہے اور یہ زیادہ ہو جاتی ہیں تو مرض قائم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جب نروس سسٹم میں تحریک ہوتی ہے غیر طبعی تو مسکولر سسٹم میں تسکین ہو جاتی ہے، یعنی معدے کا تیزاب کم ہو جاتا ہے اور معدہ جو آئی ہوئی غذا کو پیستا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، غذا معدہ میں پڑی رہتی ہے، تیزابیت کی کمی کی وجہ سے تحلیل نہیں ہوتی، تسکین عضلات کی وجہ سے معدہ اس غذا کو پیس نہیں سکتا، اور جگر میں تحلیل ہوتی ہے تو تحلیل کی وجہ سے بھی بائل جو ہے، صفرا جو ہے وہ بھی کمزور
کمزور ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں معدے میں آئی ہوئی غذا جو ہے وہ متعفن ہو جاتی ہے، اس سے گیسز پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کو ہم تبخیر معدہ کہتے ہیں۔ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے جب معدے کا تیزاب کم ہو جاتا ہے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب بلغمی رطوبات زیادہ ہوتی ہیں نظام بگڑ جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے تو خون کا قوام بھی بگڑ جاتا ہے اور ہیموگلوبین کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، خون کے RBC جو ہیں ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو خون کی کمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو دماغی پردے جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں۔ اچھا، عضلات میں رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے جہاں ایک طرف معدہ پھول جاتا ہے وہاں پھر دل بھی پھول جاتے ہیں اور دل کی رفتار بھی سست ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، جسم کے ہر حصے تک دوران خون نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جب معدے میں مسلسل رطوبات زیادہ پیدا ہوتی رہتی ہیں تو ان رطوبات کو خشک کرنے کے لیے ہوا بھی متواتر پیدا ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب رطوبات ختم ہو جائیں تو ہوا بھی ختم ہو جائے تو ایسے تبخیر معدہ کے مریض جن کو مسلسل گیس رہتی ہو وہ اعصابی تحریک کے مریض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا اعصابی تحریک میں معدہ کے امراض۔ اب چونکہ اعصابی تحریک میں نظام بگڑ جاتا ہے، خون کا قوام بگڑ جاتا ہے، پیشاب زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، رطوبات کی زیادتی سے معدے کا تیزاب کم ہو جاتا ہے، RBC کم ہو جاتے ہیں، ہیموگلوبین کم ہو جاتا ہے، فولاد کم ہو جاتا ہے، سستی ہو جاتی ہے، دردیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری علامات جو ہیں وہ ایسے مریضوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی تشخیص یہ ہے کہ اگر ہم مریض کی نبض دیکھیں گے تو 4 انگلیاں جب ہم رکھیں گے تو نبض 1 سے 1.5 انگلی پر ٹھوکر لگائے گی، قوام میں موٹی ہوگی اور لمس جو ہے اس کا ٹھنڈا ہوگا۔ اچھا، یہ اس کی پہچان ہو گئی۔ تو اب ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ اب علاج بہت آسان ہے کہ نروس سسٹم اپنی مقرر کردہ سپیڈ سے تیز ہو گیا ہے، اس کے تیز ہونے کی وجہ سے مسکولر سسٹم جو ہے وہ سست ہو گیا ہے اور ایپیتھیلیل سسٹم تحلیل ہو رہا ہے، تو ہم نے ایک کڑی کو جو ہے وہ درست کرنا ہے تو سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے مسکولر سسٹم کو تیز کر دینا ہے۔ جب مسکولر سسٹم تیز ہوگا تو جو نروس سسٹم تیز ہے یہ اعتدال پہ آ جائے گا اور جو ایپیتھیلیل سسٹم تحلیل ہو رہا تھا اس کی تحلیل رک جائے گی تو ہمیں شفا مل جائے گی۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے کون سی چیزوں سے مدد لے سکتے ہیں؟ دہی بہترین چیز ہے کہ ایسی صورت میں ہم دودھ بند کر کے دہی کا استعمال بڑھا دیں۔ کشمش، بھنے ہوئے چنے اور انجیر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ سخت ہیں، یہ جب معدے میں جاتی ہیں اور معدے میں رطوبات زیادہ ہوتی ہے بلغمیاں تو یہ اس رطوبات کو چوس لیتی ہیں اور معدے کی حرکات کو بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے اس میں رکے ہوئے متعفن غذائی مادے اخراج پانا شروع ہو جاتے ہیں، جو آنتوں میں سستی تھی، قبض تھی، وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، قبض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مربع آملہ ایک بہترین دوا ہے، مربع ہرڑ بہترین دوا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں کہ چونکہ معدے کے عضلات میں تسکین ہوتی ہے تو وہ تمام غذائیں جو ذرا سخت ہیں اور دیر ہضم ہیں، یعنی وہ جب ہم کھائیں گے تو وہ معدے کے عضلات کو تیز کریں گی۔ جب عضلات تیز ہوں گے تو سارا سسٹم تیز ہو جائے گا۔ تو مکئی کی روٹی جو ہے اور چنے، ٹھیک ہے، یہ گوشت، مچھلی، ٹھیک ہے، یہ بہترین غذائیں ہیں۔ سب سے بہترین غذا اجڑی ہے، ایسے مریضوں کے لیے تریاک ہے، ٹھیک ہے۔ کالے چنے، چنے کی دال، ترش پھل، دہی، لسی، یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم استعمال کریں گے، پیاز کا استعمال بڑھا دیں گے، لہسن کا استعمال بڑھا دیں گے تو انشاءاللہ جو معدے کے اعصابی امراض ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے ایک نسخہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، بہت کمال کا نسخہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ نے آملہ لینا ہے، حلیلہ سیاہ بریاں لینا ہے اور گندھک آملہ سار لینی ہے، تینوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور چائے کی چمچ کا چوتھائی حصہ دہی میں ملا کے بھی کھا سکتے ہیں، ایسے بھی کھا سکتے ہیں، پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ لونگ اور دار چینی کا کعوہ، 2 عدد لونگ اور 1 گرام دار چینی 1 کپ پانی میں اچھی طرح ابال لیں، پنچھان لیں، میٹھا کر لیں، 5 سے 10 قطرے لیموں کے ملا کر استعمال کریں تو اس مقصد کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ سیب کا سرکہ، انگور کا سرکہ، ٹھیک ہے جی، کمال کی ہوم ریمیڈی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دار چینی اکیلی بہت ہی بہترین دوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے اچھا دوسری جو چیز اس میں سب سے بہترین مددگار ہے وہ ہے جی موومنٹ،
کہ آپ اگر اس صورت میں ورزش بڑھا دیتے ہیں تو آپ بغیر دواؤں کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے علاج بالحجامہ کے جو معالجین ہیں وہ ہماری جو بائیں ٹانگ ہے، یہ ناف سے لے کر بائیں ٹانگ پوری پاؤں تک، اس کو ہم اعصابی غدی تحریک کہتے ہیں اور اس کو ہم 6 نمبر تحریک بھی کہتے ہیں. اب چونکہ جسم میں رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے معدہ سست ہوتا ہے، تو اس ٹانگ پر یعنی بائیں ٹانگ پر اگر حجامہ کریں گے، تار کپنگ کریں گے، تو معدے کے اعصابی امراض کو بے حد فائدہ ملے گا. ہر قسم کی اعصابی غذائیں بند کر کے عضلاتی غذائیں شروع کریں. اچھا، ایک اور بات کہ معدہ ایک مرکب عضو ہے، اس میں سب سے زیادہ تعداد عضلات کی ہے، اس کے بعد اعصاب اور غدد کی ہے. اس لیے معدے کا جو طبعی مزاج ہے وہ عضلاتی غدی ہے، کیونکہ اس میں عضلات کی تعداد سب سے زیادہ ہے. تو امید ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. خود بھی سنیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں.